اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن کریم کا دوسرا جز تمام کر لیا تھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 252 تک۔ تو آج انشاءاللہ ہم تیسرے قرآن کریم کے جز کا آغاز کریں گے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے 253 سے۔ پہلے ہم چند آیات کی حسب معمول تلاوت کریں گے اور پھر ان آیات کا جس قدر ممکن ہوا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253۔ جیسا کہ عرض کیا، یہاں سے قرآن کریم کے تیسرے جز کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم ایک مطلب کی آپ کو یاد دہانی کروا دیں، تکرار کر دیں کہ یہ جو قرآن مجید کی اجزاء میں تقسیم ہے، جز اول سے لے کے 30ویں جز تک، جن کو ہم پارے یا سپارے کہتے ہیں،
یہ تقسیم قرآن کی اللہ کے نبی کے زمانے کے کافی بعد پڑھنے والوں کے لیے ذرا حساب رکھنے کی آسانی کے لیے یہ تقسیم بنا دی گئی تھی۔ یہ کوئی شرعی اعتبار سے تقسیم نہیں ہے، دو تقسیمیں گویا کہ بنائی گئی کہ اگر کوئی بندہ ایک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک دن میں کتنا قرآن تلاوت کرنا چاہیے، تو مثلا اس طرح تقسیم کر دی گئی۔ اور اگر کوئی بندہ 7 دنوں میں، ہفتے میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرنا چاہتا ہے تو ایک ہفتے میں، ایک دن میں کتنا پڑھے، تو جو منزلیں جسے کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول کی جانب سے مثال کے طور پر کی گئی ہو۔ آیت نمبر آپ کو یاد ہوگا، آیت نمبر 252 جو آخری آیت تھی دوسرے جز کی، اس میں کیا فرمایا تھا؟ حضرت داؤد کا جالوت کو قتل کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان کو علم اور حکمت عطا فرمانا، بادشاہت عطا فرمانا۔ تو آیت نمبر 252 میں یوں فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، یعنی رسول اللہ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں بالحق، اور یہ خود بھی حق ہیں اور ان کے اندر جو باتیں بیان کی گئی یہ بھی برحق ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے۔ یہ بات اس لیے قرآن مجید میں کہی جاتی ہے کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی پر تہمت لگاتے تھے کہ اپنے پاس سے بنا کر اور نسبت اللہ کی طرف دے دی ہے، کوئی وحی نہیں آتی، کوئی فرشتہ نہیں آتا۔ توجہ فرمائیے، آیت نمبر 253، تِلْكَ الرُّسُلُ، تل کا اشارے کے لیے آتا ہے، جیسے ذالک ہے اسی طرح تل کا آتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ذالک بالعموم مذکر کے لیے آتا ہے اور تل کا مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے، ایک چھوٹا سا ہلکا سا قاعدہ آپ کو عربی زبان کا بتا رہا ہوں کہ رسول تو سارے مرد ہیں، تو پھر ذالک الرسل ہونا چاہیے تھا، تلک الرسل کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ جو جمع ہوتی ہے، جمع، یہ اس کو بعض اوقات مؤنث کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب مؤنث کی طرح عربی زبان میں مؤنث کے طور پہ لیا جاتا ہے، تو جب مؤنث کے طور پہ لیا جاتا ہے اس جمع کے لفظ کو، رسول کو، تو جب مؤنث کے طور پہ لیا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے باقی بھی عربی زبان میں اگر کوئی اشارہ آنا ہو یا پروناؤن ضمیر آنی ہو تو وہ بھی پھر مؤنث والی استعمال ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے تلک الرسل، یہ رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کچھ فضیلتوں کو بیان فرماتا ہے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جس سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات بلند کیے اللہ نے، وآتینا، اور ہم نے عطا کیا عیسی ابن مریم البینات، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں، یہاں مراد ان کے معجزات ہیں، ورنہ اگر آیات اور وحی مراد لی جائے تو وہ تو سارے نبیوں کی طرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔
اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بینات یعنی واضح نشانیاں معجزات عطا کیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی یعنی حضرت عیسیٰ کی تائید فرمائی روح القدس کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو ان رسولوں کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بہت اہم ایک مطلب ہے اس آیت میں، اور آج بھی کئی لڑائیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد یعنی ان نبیوں کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھی، بینات آ گئی تھی۔ یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو اللہ اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے، اور ایک وہ رہنمائیاں ہیں کہ جو اللہ کے نبی بندوں کی کر جاتے ہیں، انہیں دین کی واضح بنیادیں بتا جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، تو ان میں سے کچھ ایسے تھے، یعنی جب یہ اختلاف ہوا تو کچھ ایسے تھے کہ جو ایمان لے آئے، اور کچھ ایسے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا، نہیں مانا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، دوبارہ تکرار فرما رہا ہے اللہ وہ جملہ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے۔ اقتتلوا، اس حد تک لڑائی جس میں قتل تک نوبت آ جائے۔ آج بھی آپ دیکھیں مذہبی لڑائیاں جو ہیں ان میں قتل کر دینا تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، چونکہ ایسا لگتا ہے کہ کافر کو قتل کر کے سیدھا جنت میں جائیں گے، اور بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ چلو زندگی میں کوئی اور نیک کام نہیں کیا، کم از کم دوسرے مسلک کا کوئی بندہ ہی مار دو جس کو کافر سمجھتے ہیں، تو سارے گناہ بھی دھل جائیں گے جو زندگی میں الٹے سیدھے کام کیے، اور جنت بھی پکی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی گمراہ کن اور احمقانہ نظریات کا شکار یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اقتتلوا قتل سے ہے، ٹھیک ہے، ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ لڑائی، لیکن عربی کا جو لفظ ہے اس سے مراد وہ لڑائی ہے جس میں قتل تک نوبت آ جاتی ہے، قتل کر دیتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، تو کسی کے ذہن میں سوال آئے اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، قتل نہ کرتے، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے چاہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں، تو اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ یفعل انجام دیتا ہے، کرتا ہے ما یرید، جو چاہتا ہے، جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں دیگر آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ ذات کہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہے، سب سے زیادہ خبر رکھنے والی ہے، جو سب سے زیادہ حکمت والی ذات ہے، علیم حکیم خبیر بصیر، وہ اس کی چاہت اپنی ان صفات کی کے نتیجے میں ہوتی ہے، یعنی اس کی کوئی چاہت ایسی نہیں ہوتی جو بے خبری میں ہو جائے، اسے کسی بات کے حقیقت کا، اس کے نتائج کا پتہ ہی نہ ہو اور وہ کر دے۔ یہ تو ان میں ہوتا ہے جن میں کوئی جہالت ہو، جو اتنے سمجھدار نہ ہوں، بے مقصد کام کرتے رہتے ہوں۔ تو اللہ کی ذات وہ ذات کے جو ہر نقص سے پاک ہے، وہ جب کہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں۔ اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا
جیسے فرشتوں سے کہا تھا، جب فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے۔ اور فرشتوں نے بھی اس کے بعد پھر اعتراض یا سوال اپنا ترک کر دیا تھا۔ اب آپ توجہ فرمائیے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا پس منظر بنی اسرائیل کا جو رویہ تھا اللہ کے نبی کے مدینہ منورہ آ جانے کے بعد، جو اعتراضات کرتے تھے، جو بہانے بناتے تھے، اللہ کے نبی کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد اور جان لینے کے بعد، حتیٰ کہ اوس و خزرج والے لوگ اللہ کے نبی کے اندر وہ نشانیاں پاتے تھے کہ جو اوس و خزرج والوں نے انہی یہودیوں سے سنی ہوئی تھی۔ یعنی ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگ شیعہ کے منہ سے امام زمان کے فضل سنتے رہے نشانیاں، اور جب آئیں تو وہ جس نے سنی ہے وہ ایمان لے آئے، اور جس جو سناتا رہا ہے وہ مخالف ہو جائے۔ بنی اسرائیل کی یہ سٹوری ہے مدینہ میں، لہذا انسان کو سوچنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے، اور وہ اسباب جو قرآن نے بیان کیے، کیوں یہودیوں نے جس کو پہچانتے تھے اس کا انکار کیا۔ ان خرابیوں میں سے ایک خرابی جس کو میں نے کیا، جس کی بنا پر آج بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو میرا پیر ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہو۔ ایک نبی کے ماننے والے جب اس کے بعد والا نبی آتا تھا تو ان کے ایمان نہ لانے کے جو اسباب تھے ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ ان کو یوں لگتا تھا کہ اگر اس پر ایمان لے آئے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اقرار کر لیا کہ یہ چونکہ جو بعد میں بندہ آتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک گاڑی کے بعد جو دوسری گاڑی کا ماڈل آتا ہے وہ فضیلت والا ہوتا ہے، تو ہم گویا کہ اگر ہم نے مثلا حضرت موسیٰ کے ماننے والے کہتے تھے اگر ہم نے عیسیٰ کو نبی مان لیا تو پھر سب سے فضیلت والا موسیٰ نہیں رہے گا، تو یہ ہم جو ہے نا اس کو مانیں گے ہی نہیں، تاکہ ہم کیا دعویٰ کریں کہ سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت کون ہے؟ حضرت موسیٰ۔ اور اسی طرح مثلا مسیحی کہ اگر اقرار کر لیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، تو یہ اقرار کر لینا گویا کہ اقرار ہوگا کہ یہ حضرت عیسیٰ سے بھی فضیلت والے ہیں اور حضرت موسیٰ سے بھی مثلا فضیلت والے ہیں۔ تو اب دیکھیے اللہ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے، یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، پھر مثال ذکر فرمائی، کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ اب قرآن کریم نے جس نبی سے کلام کی گواہی دی ہے اور بڑی کلیئر گواہی دی ہے وہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ قرآن نے کسی اور سے اس طرح کلام کے بارے میں وضاحت سے نہیں فرمایا، حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ کا کلام کرنا، اسے ذکر کر کے پھر ایک کلی بات کی، اور بعض کے درجات بلند، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بعض نبیوں کو ہم نے یعنی دیگر چیزوں کے ذریعے کسی کو ایک فضیلت عطا کی، کسی کو دوسری فضیلت عطا کی۔ اب دیکھیں مثلا حضرت سلیمان کو جیسی بادشاہت عطا کی ہے تو کسی دوسرے نبی کی ایسی بادشاہت ہمیں تاریخ میں دکھائی جیسی حضرت مثلا داؤد اور ان کے بعد خاص طور پر حضرت سلیمان، کہ انہوں نے دعا بھی یہی مانگی تھی، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی،
انک انت الوہاب، کہ اے پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو، ایسی حکومت نہ میرے کسی کو، بے شک تو عطا کرنے والا۔ اور اللہ نے اس دعا کو مستجاب کیا۔ پھر اللہ اس کے بعد فرماتا ہے، یہ سورہ صاد ہے، سورہ صاد، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہوا کو اس کے لیے کر دیا، وہ باقی چیزیں تفصیل سے بیان فرماتا ہے۔ تو ہم نے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجات کو بلند کیا، یعنی اور چیزوں کے ذریعے بلند کیا، ایک کو ایک چیز زیادہ عطا کی۔ جو اللہ نے اس نبی کے زمانے میں اس کے ماحول، جس طرح کی قوم تھی، اس کے لیے جو معجزات عطا کرنے چاہے اللہ نے ان کو عطا کر دی۔ جس چیز کا زور تھا وہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں مثلا جادو کا زور تھا، تو اللہ نے اس جادو کو اس پہ غلبہ پانے کے لیے ان کے جادو کو، یعنی جسے کہتے ہیں کمزور ثابت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو اس کی مناسبت سے مثلا معجزات عطا کیے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح معجزات عطا کیے جو قرآن نے بیان کیے، کہ پرندے کی شکل بنانا مٹی سے، اور اس کے بعد اس میں پھونک مارنا، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا۔ اسی طرح مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دینا، اسی طرح جو اندھا ہے بالکل اور کوڑ کی بیماری والا، جو اس معاشرے میں اس وقت لا علاج بیماری تھی، اس کا علاج کر دیتے تھے۔ اسی طرح لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم نے آج کھایا کیا، گھر سے کیا کھا کے آئے ہو، اور گھر کے اندر تمہارے کیا چیز موجود ہے۔ یہ وہ چیزیں کہ جن کو اللہ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے معجزات کے طور پہ مینشن کیا ہے۔ لیکن توجہ کریں، اہم نقطہ توجہ فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ اگرچہ مردہ زندہ کر رہے ہیں، اگرچہ کوڑ کے مریض کو صحت یاب کر رہے ہیں، اگرچہ اندھے کو آنکھیں دے رہے ہیں، لیکن قرآن اسی عیسیٰ کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ یہ عیسیٰ کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کے لیے کسی نفع کا اختیار رکھتا ہے نہ کسی نقصان کا۔ تو آپ ان دو آیتوں کو کیسے اکٹھا کریں گے؟ مردے زندہ کر رہے ہیں، اندھے کو آنکھیں دے رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہ عیسیٰ کسی نفع کا، تمہارے کسی فائدے کا اختیار رکھتا ہے، نہ کسی تمہارے نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو کیسے اکٹھا کریں گے؟ جو مردہ زندہ کر رہا ہے، جو اندھے کو آنکھیں دے رہا ہے، نفع نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کے نفع کا اختیار رکھتا ہے نہ ان کے نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ اگر آپ ان دونوں کو اکٹھا کریں تو کیا پتہ چلے گا کہ یہ جو معجزہ ہو رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے قرآن فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ کوئی معجزہ دکھائے إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے امر سے۔ لہٰذا آپ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ دیکھیں گے کہ جب اللہ کے آخری رسول سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں، آپ کا ایسا باغ ہو جس میں یہ لگا ہو، فلان ہو، سب کچھ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب ہر کمی اور عیب سے پاک ہے، حل کنت الا بشرا رسولا، میں کیا ہوں سوائے ایک بشر کے جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ کبھی فرمایا کہ جو تم مطالبہ کر رہے ہو جن آیات کا، معجزات کا، قل انما الآیات عند اللہ، کہ یہ آیات اور معجزات یہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے اختیار میں، میں تو تمہیں صاف صاف پیغام دینے والا ہوں۔ بس یہ جو معجزات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص حکم سے انبیاء سے، اللہ کے برگزیدہ بندوں سے ظاہر ہوتے ہیں، اور
چونکہ یہ خاص فعل ہے، لہذا اللہ اس کے باوجود جس عیسیٰ کی اتنے معجزات بیان کیے، اس عیسیٰ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ عیسیٰ نہ تمہارے کسی نفع کا مالک ہے نہ تمہارے کسی نقصان کا مالک ہے۔ اسی طرح سورہ جن میں اللہ کے آخری نبی کو فرمایا، قل اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں نہ تمہارے کسی نقصان کا مالک ہوں نہ تمہاری کسی ہدایت کا اور ترقی کا مالک ہوں۔ یہ اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جس طرح ایک اور آیت میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے رسول آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، جسے اللہ چاہتا ہے اللہ ہدایت کرتا ہے۔ یعنی وہ جو توفیق کا اختیار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وادی ایمان میں کون داخل ہوگا؟ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، باقی اللہ کی مشیت اور اللہ کا قانون اور اس کا ارادہ ہے کہ جس سے توفیقات ملتی ہیں اور اذن ملتے ہیں کہ کون ایمان کی وادی میں آئے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اے رسول آپ اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، ان کے پیچھے چل چل کے خود کو مار ڈالیں گے۔ یعنی رسول اللہ کی یہ کیفیت ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات عطا کی اور ہم نے اس کی یعنی عیسیٰ کی تائید کی روح القدس سے۔ روح القدس جو پہلی کتابوں میں بھی اور ہماری اسلامی دینی ہماری روایات میں بھی آیا ہے، اس سے مراد یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لیا گیا اور یا کوئی اور اللہ کا بزرگوار اور کوئی باعظمت فرشتہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کی نصرت فرماتا تھا۔ اور گویا کہ ان جو بینات ظاہر ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ ان معجزات کو گویا اللہ کی طرف سے روح القدس آ کر حضرت عیسیٰ کی مدد کرتے تھے یا ہیلپ کرتے تھے اور یہ کام ہوتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ قرآن کے لفظ یہ کہ ہم نے روح القدس سے عیسیٰ کی تائید کی۔ اب اگلی بات جو اس آیت کا میسج ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اللہ چاہتا تو جو ان کے بعد یعنی ان نبیوں کے بعد لوگ آئے ہیں یہ آپس میں نہ لڑتے جبکہ بینات آ چکی تھی، لیکن پھر بھی یہ انہی نبیوں کے بارے میں ہمارا نبی افضل ہے تمہارا افضل نہیں ہے، ہمارا اس پہ اتنا لڑے اور اس چکر میں جو افضل تھا حقیقت میں بعد میں آنے والا اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ایمان لے آئیں گے تو پھر اگر ہم عیسیٰ پہ ایمان لے آئے اس کا مطلب ہے ہم نے حضرت موسیٰ کو چھوٹا سمجھ لیا، ٹھیک ہے نا؟ تبھی تو، ورنہ جو موسیٰ پہ ایمان لے آئے تو پھر جب ہمارا حضرت موسیٰ جب سب سے بڑے ہیں تو ہمیں عیسیٰ پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کو بنی اسرائیل باقی جو اسباب ہیں ان کی گمراہی کی اور ایمان نہ لانے کے ان میں سے ایک سبب یہ تھا۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن کیا حکم دیتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ کس اعتبار سے فرق نہیں کرتے؟ ایمان لانے اور نہ لانے میں ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، ورنہ انبیاء میں فرق تو ہے، جیسے اللہ بتا رہا ہے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ بعض نبی بعض سے افضل ہیں، لیکن پھر کس مورد میں قرآن کہتا ہے مسلمانوں سے کہ تم ان سے کہہ دو کہ ہم اللہ کے نبیوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ یہ فرق نہ کرنا یعنی ہم تمہاری طرح یہ کہیں کہ بعض نبیوں پہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض پہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں محمد ابن عبداللہ کو ہم نہیں مانتے علیہ السلام، ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہ والا کام اے مسلمانوں تم نہیں کرو گے، تم اللہ کے تمام نبیوں پر تمام کتابوں پر مثلا تمہارا ایمان ہے۔ تو یہ جو ہے فضیلتوں کی لڑائی بعض اوقات یہ سبب بنتی ہے کہ انسان جان بھی لیتا ہے کہ دوسرا بہتر ہے
لیکن اس پر ایمان لاتے ہوئے اس کی فضیلت تو ختم ہو جائے گی، تو اڑ جاتے ہیں، اور نہ صرف کہ اڑ جاتے ہیں بلکہ پھر لڑ بھی جاتے ہیں، اور یہ لڑائی قتل و غارت تک بھی پہنچ جاتی ہے، چونکہ عقیدت اور تقدس اور فلان یہ انسان سے پھر بہت کچھ تقاضا کرتا ہے، خاص طور پر جب عقیدت اور تقدس مل جائے جہالت کے ساتھ اور لا علمی کے ساتھ، تو پھر لکیر کے فقیر اور بری طرح لڑتے ہیں، چونکہ انہیں اس لکیر کے علاوہ اور کچھ نہ پتہ ہوتا ہے نہ ان کو دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا، کچھ ایمان لے آئے، کچھ نے کفر کیا، یعنی اس اختلاف کا نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ نے صحیح رویہ اختیار کیا، چیزوں کو پرکھا اور ایمان لے آئے، لیکن کچھ نے کہا نہیں ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو یہ انبیاء کے بارے میں اختلاف کا شکار نہ ہوتے، لیکن یہ اللہ نے نہیں چاہا۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب ایمان لے آتے، جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر غالباً 99 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول اگر تیرا رب چاہتا تو اس روح زمین پر جو کوئی ہے سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے۔ کیا مطلب؟ یعنی تیرے رب نے یہ نہیں چاہا، تو پھر کیا اے رسول آپ لوگوں کو زبردستی مومن بنائیں گے جب آپ کے اللہ نے یہ چاہا ہی نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ کی تڑپ جو تھی اور جو جذبہ تھا، اور پھر وہ پریشان ہوتے تھے اور بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں ایمان لا رہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ گویا کہ بار بار قرآن میں رسول پاک کو یہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، مار ڈالیں گے، آپ پر ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقتوں میں پڑ جائیں، اپنی اس تبلیغ کی اور لوگوں کی نجات کی تڑپ کی وجہ سے یہ رویہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا تھا کہ ایمان جو لانا ہے وہ یہ زبردستی آپ نے ان کو نہیں دینا، اور وہ اللہ کی سنت ہے۔ توجہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ اور مشیت یہ ہے کہ جس نے ایمان لانا ہے وہ اپنے اختیار سے ایمان لائے۔ اس کے سامنے اللہ کا پیغام آیا ہے، وہ اس پیغام کو اپنی خالص عقل سے، جس میں سے اپنی خواہشات، اپنے پرانے نظریات، اپنی ایفیلیشنز، اپنے جذبات سب کو سائیڈ پہ رکھے، خالص عقل جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اولو الالباب، خالص عقلوں والے۔ یہ اشارہ ہے کہ جب ہماری بات پہ غور کرو تو چھوڑو تم نے کیا، تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، تمہارا تعلق کس سے ہے کس سے نہیں ہے، سب کو سائڈ پہ کرو، اپنی عقل کو خالص کرو، اور پھر جو ہمارا نبی تمہیں پیغام دے رہا ہے پھر اس کو دیکھو، اور تو تمہاری عقل، کیونکہ اس کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہماری روایات میں عقل کو باطنی پیغمبر کہا گیا، رسول باطنی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ عقل بہت سارے موارد میں ہماری خواہش کے خلاف ہمیں کہتی ہے مت کر، مت کر پھنس جائے گا، مت کر بیمار ہو جائے گا، مت کر جیل میں چلا جائے گا، لیکن خواہش جب غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خواہش عقل کے پیچھے رہے، عقل کے فیصلے کو انسان زیادہ امپورٹنٹ دے، عقل کے حق میں ووٹ ڈال دے، تو خواہش جو ہے وہ اپنا پھر تقاضا پورا نہیں کروا سکتی۔ لہذا اللہ بھی فرماتا ہے اولو الالباب انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف خالص عقل والے قبول کرتے، جنہوں نے اپنی عقلوں کو شہوات سے، خواہشات سے، آرزوؤں سے پریشر میں ڈال رکھا ہے، ان کی عقلیں پھر انہی خواہشات کے تقاضوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، آزادانہ نہیں فیصلے کرتی۔ ظاہر ہے پھر وہی عقل مکر کرنے میں استعمال ہوتی ہے، وہی طاقت دھوکے دینے میں استعمال ہوتی ہے، وہی طاقت گناہوں کے پلان کرنے میں استعمال ہوتی ہے کہ جس کو خواہش کنٹرول کر رہی ہے۔ لیکن اگر خواہش پیچھے چلی جائے اور عقل جو ہے غالب آ جائے تو یہ بندہ دیندار ہو یا بے دین ہو، کسی دین کو نہ مانتا ہو، یہ بندہ بہت طاقتور بندہ ہے کہ جس کی خواہش اس کی عقل سے پوچھ کے چلتی ہے کہ یہ کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، بعد میں کر لیں گے، یا کرنا ہی نہیں ہے۔
اس کو یعنی عقل کو وہ ترجیح دیتا ہے، عقل کے ڈیسیجن کو خواہش کے تقاضے پر۔ یہ انسان بہت طاقتور ہے، چاہے دیندار ہو اور چاہے کسی دین کو نہ مانتا ہو، لیکن یہ صفت اس میں پائی جاتی ہے، یہ بہترین صفت ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ دین نے جو کوالٹیز بتائی ہیں ایک مومن کے اندر، ٹھیک ہے، اب اس میں سے ایمان اور اس کو اگر سائڈ پہ رکھ دیں، وہ کوالٹیز کسی بھی انسان میں پائی جاتی ہوں، وہ انتہائی طاقتور۔ طاقتور سے مراد جسمانی طاقت نہیں ہے، طاقتور سے مراد یعنی اپنے اوپر کنٹرول رکھنے والا اور اپنی خواہشات کی زد میں نہ آنے والا، صبر و تحمل والا، استقامت والا، یہ سب انسان کو طاقتور بناتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے، اہل بیت اطہار نے علیہم الصلاۃ والسلام یہ صفات بیان فرمائی۔ لہذا انسان کو ان صفات پر غور کرنا چاہیے۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ اس کے لیے اللہ کا اٹل قانون یہ ہے، ہدایت اس کو ملے گی کہ جو انسانیت والا، انسان والا عاقلانہ رویہ اپنائے گا۔ ورنہ اللہ اپنے رسول سے بار بار کہتا ہے آپ ان کی ٹینشن نہ لیں، چھوڑ دیں ان کو۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، یہ سورۃ النجم ہے، سورۃ النجم 27ویں سپارے میں قرآن کے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، توجہ فرمائیے، تو اے رسول آپ منہ موڑ لیجئے، اعراض کیجئے، چھوڑ دیجئے اس کو۔ کس کو؟ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جو ہمارے ذکر سے یعنی اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، اس کا موڈ ہی نہیں ہے، اس کو گانا سناؤ کھنچتا ہے، اس کو اللہ کا ذکر سناؤ اس کا موڈ ہی نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ آگے اس کا ریزن بتایا ہے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کیوں اس کو رغبت نہیں ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کی بات سے کیوں رغبت نہیں ہوتی؟ وَلَمْ يُرِدْ، اس نے یہ چاہتا ہی نہیں ہے، إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، سوائے دنیاوی زندگی کے، موج مستی کے، مال و دولت کے۔ تو اس کو دین سے گولی لگتی ہے، اس کو پابندیوں سے ٹینشن ہوتی ہے کہ جو اللہ کے دین کی طرف سے عائد کی جاتی ہیں، حلال و حرام کی پابندیاں، یہ اس کا دل نہیں کرتا ادھر جانے کا۔ اے رسول آپ اس کو چھوڑ دیں۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ اس پہ ٹائم ضائع کریں گے جب تک کہ یہ اپنے اس رویے پہ نظر ثانی نہیں کرتا کہ بھائی صرف دنیا نہیں ہے، کم از کم یہی کہہ دو ہو سکتا ہے آگے بھی ہو کچھ، لہذا میں غور تو کروں۔ جب غور کرے گا اس کا دل ہی نہیں کرتا، کیوں؟ اس پہ دنیا غالب، وہ اسے چھوڑتی نہیں ہے، وہ کہے گا ادھر جائے گا تو پھر کئی باتوں پہ عمل کرنا پڑے، کئی چھوڑنی پڑے گی، یہ ٹینشن ہی مت لے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا جتنا ہمیں پتہ ہے اتنے ہی جواب دے لیں تو کافی ہے دین کے بارے میں، تو دنیا کے بارے میں یہ نہیں کہتے 1 لاکھ کا 10 لاکھ بنے، بالکل ضرور بنے، لیکن کہتے ہیں کہ دین کی معلومات بڑھے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ پتہ ہوگا تو زیادہ جواب دینا پڑے گا، اللہ کو حساب دینا پڑے گا، کون دے گا، لہٰذا ہمیں تھوڑا ہی بتا دو، ہمیں تھوڑا جو پتہ ہے اتنا ہی کافی ہے۔ یعنی دین تھوڑا، دنیا زیادہ۔ حالانکہ اللہ رسول نے کیا فرمایا کہ دین جتنا زیادہ اتنا کم ہے۔ جیسے مولا نہج البلاغہ میں جو فرمان ہے کہ آہ من قلت الزاد و طول السفر، علی مرتضیٰ جیسی ہستی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہی ہے؟ آہ یعنی حسرت، یعنی تکلیف، کیا کہ زاد راہ تھوڑا ہے اور سفر بہت لمبا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں پہلے جتنا ہمارے پاس ہے اس کا ہی جواب دے لیں تو بہت ہے، زیادہ دینی معلومات ہمیں نہ دو ورنہ ان کا جواب دینا پڑے گا۔ برعکس ہے، اور دنیا کے معاملے میں جتنی زیادہ آ جائے اتنا کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اگر خدا چاہتا تو یہ نہ لڑتے اور اللہ سب کو ایمان کے اندر داخل کر دیتا، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کا جواب آیت الکرسی کے بعد والی آیت میں آ جائے گا کلیئر بھی۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں کہ دھکے دے کے دین میں داخل کیا جائے، کھینچ کے دین میں داخل کیا جائے۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو گئی، الگ الگ ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے۔
اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے نبیوں سے کہا تم دونوں راستے الگ کر کے دکھا دو، اس کے بعد کھینچنا نہیں ہے کسی کو، نہ دھکے دے کے لانا ہے، جس نے آنا ہے اپنی مرضی سے آئے۔ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کہ جو لالچ یا خوف کی وجہ سے بعد میں دین اسلام کی طاقت دیکھ کر مسلمان ہوئے، انہوں نے پھر حتیٰ کہ آل رسول کو بعد میں قتل کرنے تک جس آل کی تاکید کر کے گئے تھے، انہوں نے اس سے کوئی وہ نہیں کیا۔ جو اپنے اختیار سے قبول کرے گا، اپنی مرضی سے قبول کرے گا، اصل میں اسی کا دین ہے۔ زبردستی والا چھوٹا موٹا منافق ہوتا ہے، چاہے لالچ اسے لے کر آئے دین کی طرف، وہ دین کو دیکھ کے نہیں آیا، اپنے لالچ کی وجہ سے کہ یہاں سے مجھے مل جائے گا۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں یہ جو بعض کا سیاستدان ہوتے ہیں، انہیں دوسرے سیاستدان سے سخت نفرت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ اس کا ووٹ یہ مجھے ووٹ دے گا تو میں مثلا وزارت کی اس میں بیٹھوں گا چیئر پر، تو جس کی شکل سے بھی نفرت ہے اس کو جفیاں ڈال کے مل رہا ہے، بھائی ہے آپ تو یہ ہے تو فلان ہے، اس طرح کرتے وہ نہیں اچھا لگتا، اس سے ملنے والے فائدے کے لالچ میں اس سے کر رہا۔ تو ان کو بھی دین ویسے پسند نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ادھر جائے گا نا تو کاروبار میں برکت ہو، کیونکہ کاروبار میں برکت کے لیے جاتا ہے دین کی طرف، لیکن دین کی ذات کو دیکھ کے دین کی طرف نہیں جاتا۔ لہٰذا ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، جب نقصان ہونے لگے، قربانی کا موقع ہے، آزمائش کا موقع ہے، تو یہ دیندار نہیں رہتے۔ لیکن جہاں پہ کچھ بٹ رہا ہو، تقسیم ہو رہی ہو دنیا، بتایا جائے بڑی برکتیں ہوں گی تو بڑے فوائد ملیں گے اور ہر حاجت پوری ہوگی، وہ والا دین ان کو بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے۔ قربانیاں دینے والا دین ان کو، ان کی طبیعتوں کو، چونکہ بیسیکلی دنیا طلب ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اس اختلاف کے نتیجے میں کچھ ایمان لے آئے، کچھ نے کفر کیا۔ دیگر آیات قرآن میں دیکھیں کون ایمان لاتے ہیں، کون کفر اختیار کرتے ہیں، اللہ نے دونوں کے مزاج بتا دیے، ہم نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے یہ چاہا ہی نہیں کہ زبردستی ایمان لائیں اور زبردستی متحد ہو جائیں اور نہ لڑیں، نہ، اللہ نے اختیار دی ہے، اپنی ہدایت بھیج دی ہے، مرضی ہے کہ اپنی عقل کی بات سے دیکھیں اس ہدایت کو اور ایمان لیں، اور مرضی ہے تو من گھڑت معیار بنا کے ان پہ لڑنا شروع کر دیں۔ آج کے دن مسلمانوں کے جو آپ مسلمانوں کے فرقے لے لیں، ان میں کتنی ایسی باتوں پہ لڑائیاں ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی، ان کا وجود ہی نہیں ملتا ان آبھاس کا، لیکن آج وہ ہیں بھی، اور ان کی بنا پر نہ صرف یہ کہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر تک قرار بعض اوقات دے دیتے ہیں، جو زیادہ شدت پسند ہے، یہ انہی کا مزاج بتایا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ آیت نمبر 253 کے ترجمے کو میں یہ تفسیر کوثر میں سے دوبارہ پڑھ کے تکرار کر رہا ہوں۔ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا، اور اس نے ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے اور روشن نشانیاں دیکھ لینے کے بعد یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا، پس ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی وہ اختیاری طور پر چاہتا ہے کہ انسان خود آئے، نہ کہ زبردستی لوگوں کو لڑنے سے روک دے، زبردستی اختلاف سے روک دے، نہیں، کرو، ہدایت تمہیں دے دی، عقل بھی تمہیں دے دی، اب تمہاری مرضی۔ آیت نمبر
254۔ یا ایھا الذین آمن، یہ آیات بھی چند بڑے اہم نکات پر مشتمل ہے۔ اے ایمان والو، انفقو، خرچ کرو، انفاق یعنی خرچ کرنا۔ البتہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے، دوبارہ سن لیں، انفاق کا لفظ نکلا ہے نفق سے، نون فے اور قاف دو نقطوں والے۔ نفق کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کے اندر مثلا کوئی جگہ جو خالی ہو، جس کو ہم غار کہہ دیتے ہیں۔ آپ اگر مکہ تشریف لے گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا مکہ میں پہاڑوں کے اندر سے ٹنل، جن کو ٹنل بولتے ہیں، وہ نفق ہی نفق لکھا ہوتا ہے، نفق اجیاد، نفق فلان، نفق۔ نفق کیا ہے؟ پہاڑ کے اندر جو خالی جگہ ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی اس کا معنی ایک خالی جگہ کا ہے، گیپ کا ہے، کیونکہ ارد گرد تو اس کے پہاڑ ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، اندر خالی جگہ ہوتی ہے۔ اسی سے لفظ انفاق نکلا ہے۔ انفاق کا معنی ہے گیپ کو فل کرنا، خالی جگہ کو بھر دینا۔ پس انفاق کون سا خرچ ہے جس سے معاشرے کی کوئی خالی جگہ پر ہو جائے، معاشرے کا کوئی کمی دور ہو جائے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہو، اس خرچ کو انفاق کہا جاتا۔ ہر خرچ انفاق نہیں ہوگا، سوچ سمجھ کے کیا گیا۔ مثلا میرے پاس فرض کریں، بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک بندے کو میں کہتا ہوں، ایک مومن کو لے جاتا ہوں، اسے جناب کھانا کھلا کے لاتا ہوں، اور ایک ایسے مومن کو چھوڑ دوں کہ جو بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ اب عام حالات میں مومن کو کھانا کھلانا بھی اچھی بات ہے، لیکن بخار والے کو یا سخت بیمار کو چھوڑ کے کھانا کھلانا ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ عقل کیا کہے گی کہ جو بیچارہ تکلیف میں ہے اس کا علاج کراؤ۔ اگر اتنے ہی پیسے ہیں کہ ایک کام کر سکتے ہو تو اس کا علاج کراؤ، کھانے والے کو مثلا بعد میں تھوڑا سا انٹرٹین کر دینا جب بعد میں ہو تو اس کو ترجیح دو۔ اسی طرح ایک کو بخار ہے تو ایک بالکل زندگی موت کی اس میں پہنچا ہوا ہے، تو بخار والے کو چھوڑ کر اس کو کیا جائے گا۔ اسی طرح دیگر مثالیں آپ لے لیں، انفاق کرنا، خرچ کرنا۔ مثلا کئی وہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا FIR نہ کٹ جائے، ایک بندہ کہتا ہے کہ دیگ پکاؤ، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ مثلا ایک انسان کو اسکول کی فیس کی ضرورت ہے، تو ہمارا مجموعی طور پر جو مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے، ہم دیگ کو ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کا نقد ثواب اور بہت زیادہ ہے، لیکن مثلا اس کی اسکول فیس کا شاید اتنا نہ ہو۔ جس کا جو دین کا فہم ہے، جس کو جتنی دین کی معرفت ہے، جس کو پتہ ہے اللہ کے پاس کیا کن چیزوں کی کتنی اہمیت ہے، وہ اسی کے مطابق ڈیسیجن لے گا، اور جو لکیر کا فقیر ہے وہ اس کے مطابق ڈیسیجن لے گا۔ انفاق بیسیکلی گیپ کو بھرنا، خالی جگہ پر کرنا، ٹھیک ہے، کسی کمی کو دور کرنا۔ اور جب ہم دیکھیں کئی جگہ پر کمی ہے، پھر عقل کیا کہتی ہے؟ جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں پر، تو جو زیادہ ضرورت والی جگہ ہوگی وہیں پر اجر بھی زیادہ ہوگا، چاہے آپ کو خطیب صاحب نے کسی اور چیز کے فضائل زیادہ بتائے ہوں، لیکن جہاں پر اسلام، دین، قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے معیارات کے مطابق، اور عقل بھی جس کے ساتھ شامل ہے، جہاں پر زیادہ ضرورت ہے وہیں پر خرچ کرنا وہ زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہوگا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر اسی وقت خرچ کرو بڑا ثواب مل گیا، اور بعض خرچ ایسے ہیں کہ جن کے نتائج کے لیے ہو سکتا ہے 10 سال انتظار کرنا پڑے۔ کسی کو آپ نے تعلیم دلوانی، ٹھیک ہے، ظاہر اس کے لیے حوصلہ چاہیے، اس کے لیے استقامت چاہیے، آپ پہ ہو سکتا ہے اچھا وقت ہے، برا وقت ہے، لیکن آپ نے کہا میں نے اللہ کی خاطر اس کو پڑھانا ہی پڑھانا ہے،
آپ کا کیا خیال ہے؟ جس نے نقد و نقدی کام کیا اس کا ثواب زیادہ ہے جس نے 10 سال حوصلہ کیا ہے یا 5 سال حوصلہ کیا ہے کہ بچہ پڑھ جائے؟ 100% وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کیا کیا گل نہیں کھلا رہی جہالت اس معاشرے میں. ٹھیک ہے. آپ جاہلوں کا ایک لشکر پیدا کر دیں اور ان کو کھلائیں دیگوں پہ دیگیں، بریانی، قورمے، سب کچھ کھلائیں. طاقتور قسم کے جاہل پلے ہوئے آپ کو مل جائیں گے. لیکن اگر تھوڑا کم کھلا دیں اور ادھر سے آپ ایک پڑھی لکھی قوم تیار کر دیں کہ جو معاشرے کے مفید فرد ہوں، نہ صرف یہ کہ خود کھانے والے ڈیپینڈ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو کھلانے والے آپ پیدا کر دیں، آپ کا ثواب آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک صحیح انسان تیار کر دیا، اس کی خیر معاشرے میں پھیل رہی ہے اور ہر کار خیر جو وہ کرتا ہے، چونکہ پودا آپ نے لگایا تھا، ہر کار خیر میں آپ کا حصہ ہے. یہ کہاں؟ اور ایک چھوٹی سی، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ دیگ نہ پکائیں، بڑے شوق سے پکائیں، جہاں پر اس کا موقع ہے پکائیں اور کھلائیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ چیزوں کی امپورٹنس کو ذہن میں رکھیں. جو انٹیلیجنٹ اور خبردار کاروباری ہوتا ہے، انویسٹر ہوتا ہے، وہ بڑی چیزوں کو پرکھنے کے بعد، آپشنز کو پرکھنے کے بعد اپنے سرمایہ کو انویسٹ کرتا ہے جو اس کو سب سے بیسٹ جگہ لگتی ہے. جو عقل مند ہوتا ہے اور انفارمیشن رکھتا ہے. ہاں جس کو پتہ کچھ نہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بتیاں لائٹیں زیادہ لگی ہوئی ہیں، ان کا دفتر زیادہ خوبصورت ہے، یہاں پہ لگا دو. ہو سکتا ہے وہ فراڈ کر رہے ہیں، اور جو فراڈ نہیں کر رہے ہو ان کے پاس انہوں نے اپنا دفتر اتنا مثلا نہ سجایا ہو. تو آج آپ دیکھیں کئی فراڈی ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی زبردست وہ اپنا دفتر بناتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار یہی والی کمپنی بیسٹ ہے. اگلے دن آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، ابھی کسی کا سراغ ہی نہیں مل رہا کہاں چلے گئے. تو انفاق کا معنی یہ، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. جب بھی خرچ کرنے لگیں دیکھیں آپشنز کتنی اور ان میں سے سب سے بیسٹ کون سی ہے. مثال کے طور پر اے ایمان والو خرچ کرو، انفاق کرو. کس میں سے خرچ کرو؟ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے مما رزقناکم، تمہارا تو ہے ہی نہیں، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. ہم اپنے دیے ہوئے میں سے تمہیں مانگ رہے ہیں. اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا وہ کہے گا میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ اللہ نے دیا، اس کو سائڈ پہ چھوڑ دیں. جو اللہ کو مانتا ہے کہ اسی کا دیا ہوا ہے، یہ خطاب بھی انہی سے ہے. اے ایمان والو، تم تو اللہ پہ ایمان لائے ہو نا، تمہارا بلیف ہے کہ جو دیا اللہ نے دیا ہے. تمہیں زندگی اللہ نے دی ہے، تمہیں صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، تمہیں ہاتھ اللہ نے دیے، آنکھیں، کان، ناک، زبان، سب تمہیں پیر جن کے ذریعے تم یہ کمائیاں کرتے پھرتے ہو، یہ سب اللہ نے دی ہیں. تم ہی ہو نا ایمان والے. تم سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، ہمارا تقاضا ہے اس میں سے خرچ کرو. اس کے بعد پھر ذرا سخت بات، ذرا نہیں کافی سخت بات، اور یہ آیت اور اس جیسی بہت ساری دیگر آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ کے ہاں اہم ترین موضوعات میں سے، چونکہ اس کے بغیر یہ معاشرہ نہیں چل سکتا اگر ایک مومن کے اندر یہ صفت نہ ہو. لہذا کبھی اللہ فرماتا ہے جو مسکین کو نہیں کھلاتا وہ قیامت کو ہی نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جس نے بھی یہ کیا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. اور کیا مطلب اللہ کی یاد؟ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. ذکر سے کیا مراد ہے؟ خرچ کر کے خدا کو یاد رکھنا. کیونکہ اگر ہمیں تو آپشن دی جائے نا تسبیح پڑھ کے یاد رکھنا ہے یا خرچ کر کے، ہم کہیں گے تسبیح والا زیادہ سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے نا؟ خرچ کر کے اللہ کو یاد رکھنا یہ ذرا مہنگا پڑتا ہے، مشکل ہے، تو تسبیح کو پریفرنس دیں گے. لیکن اللہ یہ سورہ منافقون میں ہے اور وہاں منافقوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے آس پاس لوگ ہیں ان پہ خرچ نہ کرو، ان پہ خرچ نہ کرو، بھوکے مریں گے، خود ہی بھاگ جائیں گے چھوڑ کے رسول کو. بظاہر یہ ایمان والے. تو
ان کا ذکر کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ان کے پروپیگنڈے میں مت آ جانا۔ اگر ایمان ہے تمہارے اندر، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جس نے یہ کام کیا اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں بچے گا، وہ خسارہ۔ وانفقوا مما رزقناکم، کیسے غفلت نہیں ہوگی اللہ کی یاد سے؟ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور موت کو سامنے دیکھ کر کہے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اے پروردگار تو نے میری موت کو تھوڑا مؤخر کیوں نہیں کر دیا کہ میں خرچ کرتا۔ الصدقہ یہ وہی جسے ہم صدقہ کہتے ہیں، صدقہ انفاق ایک ہی چیز ہے۔ میں اسی آیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں صدقہ کرتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا، اور اللہ کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی اجل آ جاتی ہے پھر اللہ ہرگز اس کو تاخیر میں نہیں ڈالتا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے، ابھی خرچ کرو۔ تو انفاق کے بارے میں بڑی ڈینجرس قسم کی آیات، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ ایک ایسا دن آ جائے۔ اب دیکھیں دھمکی کتنی بڑی ہے، انتہائی خطرناک دھمکی ہے۔ قبل اس کے کہ ایک ایسا دن آ جائے، جو پیسہ ہے، مال جس کے پاس ہوتا ہے، یہ تین چیزیں اس کے بڑے دسترس میں ہوتی ہیں، اور اللہ کہہ رہے ایک ایسا دن آنے سے پہلے جس دن یہ تینوں چیزیں تمہیں فائدہ نہیں دیں گی۔ آج خرچ کرو، ورنہ اگر آج خرچ نہیں کرو گے تو یہ مال اس دن تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ ایک ایسا دن آ جائے، وہ دن آ جائے کہ جس دن کیا ہوگا؟ لا بیع فیہ، جس دن کوئی تجارت، کوئی خرید و فروش نہیں کر سکو۔ پیسے والے بندے کا جب جس چیز کا دل کرتا ہے آرام سے جاتا ہے خرید لیتا ہے۔ اب تو مثلا آن لائن منگوا لیتا ہے، جو اس کا دل کرتا ہے ڈرائیور کو بھیج دیتا ہے، کچھ کر دیتا ہے، پیسہ اس کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں پہ کچھ خرید نہیں سکو گے، کوئی شاپنگ وہاں پر اپنے ان پیسوں سے نہیں کر سکو گے۔ نمبر ایک، خرچ کرو ورنہ نہیں، یہ پیسہ کام نہیں آئے گا وہاں پر اس دن۔ نمبر ٹو، دوسری چیز جو پیسے والوں کے پاس بہت ہوتی ہے، دوست بہت ہوتے ہیں، یعنی جس کے پاس پیسہ ہے اس کے یار، اس کے دوست، اس کے تعلقات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا خُلَّةٌ، پکی سے پکی دوستی بھی کام نہیں آئے گی وہاں پہ۔ خلہ وہی لفظ ہے جس سے خلیل بنا، اور یہ خلال سے نکلا۔ خلال کیسے کہتے ہیں آپ کو؟ جو وہ لکڑی چھوٹی سی ہوتی ہے جو دانتوں میں سے گوشت نکالنے کے لیے، اسے خلال کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جہاں پہ عام چیز جہاں تک نہیں اتر سکتی وہ اتر جاتی ہے۔ تو خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت ذرا زیادہ ہی دل میں اتری ہو، جہاں پہ عام چیزیں نہیں پہنچی ہوتی وہاں تک پہنچی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ سارے لفظ آپس میں کزن ہے، خلال، خلہ، خلیل۔ خلل، خلل بھی کسے کہتے ہیں؟ انٹرپشن، بیچ میں کوئی چیز آ گئی، وہ پروسیس کوئی ہو رہا تھا تو وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ وَلَا خُلَّةٌ، گہری سے گہری دوستیاں بھی، بڑے گہرے سے گہرے تعلقات بھی کسی کام اگر یہاں پہ خرچ نہیں کرو گے تو بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، یار نہ پیسہ کام آئے گا وہاں پر، نہ دوستی تعلقات کام آئیں گے۔ اور ایک تیسری چیز جو سب سے زیادہ ہوشیار کر دینے والی، وَلَا شَفَاعَ، شفاعت بھی کام عجیب، یعنی تین چیزوں کا اللہ انکار کر رہا ہے اس کے لیے جو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ نمبر ایک، کوئی چیز اس پیسے سے وہاں نہیں خرید سکو گے۔ نمبر دو، کوئی تعلق وہاں کام نہیں آئے گا اگر خرچ نہیں کیا تم نے خدا کی راہ میں۔ اس کا مطلب ہے تم اصل میں اندر سے منافق تھے، تم نے تمہارے ایمان کی گواہی کیا دے رہا ہے؟ وہ مال جس سے تمہیں محبت ہے اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرو۔
اور تیسری چیز جو تمہیں کام نہیں آئے گی، جس پر اکثر لوگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم تو یوں نکلیں گے، یوں ہمارا ہاتھ پکڑ کے یوں، اللہ کہہ رہے تم نے خرچ نہ کیا تو شفاعت بھی بھول جاؤ. لا بیع فیہ، اس دن میں نہ کوئی تجارت ہوگی، ولا خلۃ، نہ کوئی پکی سے پکی دوستی، ولا شفاعہ، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں. اب توجہ کیجیے، یہاں تک پڑھ کے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. یہاں تو بندہ اتنا ڈر گیا تھا کہ بڑا کام خطرناک ہے. اب آگے پڑھتا ہے والکافرون هم الظالمون، کہتا ہے میں ایسے ڈر گیا. تو کافروں کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ والکافرون هم الظالمون، کافروں کی بات ہو رہی تھی. میں ٹینشن، میں تو مومن ہوں. سمجھ لیں آیت کے سٹارٹ میں خطاب کن سے ہے؟ کافروں سے یا مومنوں سے؟ جی مومنوں سے. اور اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ والکافرون هم الظالمون. اب یہ جو کافرون کا معنی میرے ذہن میں ہے، یہ وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نان مسلم کافر ہے. یہ ہم کئی بار بتا چکے ہیں، جبکہ قرآن میں ایسا نہیں ہے. قرآن میں ہے ایک اللہ کی بات جو حکم پتہ چل گیا ہے، پھر جان بوجھ کے اس کو نہ ماننا. اب اگر وہ کوئی تسلیم کرنے والی بات ہے، ایمان لانے والی، ٹھیک. اگر عمل کا حکم دیا جا رہا ہے تو عمل نہ کرنا. یہ کفر دو قسم کے ہوتے ہیں، اعتقاد میں انکار کر دینا اور عمل میں بات نہ ماننا. یہاں پر والکافرون هم الظالمون، یعنی میں اتنی تاکید کر رہا ہوں، اتنی تمہیں بتا رہا ہوں کہ بڑا خطرہ سخت ہے آگے اگر خرچ نہیں کرو گے. پھر بھی جو نہیں مانے تو وہی ظالم ہے، اس کے باوجود بھی کوئی خرچ نہ کرے. یہاں کافرون سے مراد کون ہے؟ جو اس آیت میں دیے گئے حکم کو نہیں مان رہے، نہیں تسلیم نہیں کر رہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ان کو کافر کہا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بتا دیا سورۃ الماعون میں کیا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جو جزا کو جھٹلاتا ہے، حساب کتاب کو جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ طعام مسکین کی ترغیب کیا ہے؟ خرچ، انفاق کی ترغیب. اور خرچ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ معاشرے کے محروموں اور مسکینوں پہ خرچ کرنا، ان کے پیٹ بھرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا. تو دین اسلام کے اور قرآن کریم کے موضوعات جس کو قرآن نے بہت ساری جگہ دی ہے اپنے اندر، ان میں سے ایک انفاق ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے یہ آیت الکرسی کے بعد، اور جہاں پہ پہلے حضرت ابراہیم اور پھر وہ حضرت عزیر والا قصہ، اور حضرت ابراہیم کا اللہ سے کہنا کہ مجھے دکھا کیسے مردے زندہ کرتا ہے، اس کے بعد انفاق کی بات شروع ہوگی دوبارہ، اور وہ بہت دیر تک چلے گی. یعنی ایک لمبا چوڑا حصہ یہاں پر سورۃ البقرہ کے آخر میں کس کے بارے میں؟ انفاق کے بارے میں. لہذا پروردگار عالم ہم کو اس موضوع کو اپنی، یعنی انفاق کو ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک لازمی اپنی شخصیت کا حصہ، یعنی یہ ایک مومن کی شخصیت کا لازمی حصہ ہے. پروردگار ہمیں یہ صفت اپنے اندر پکی مضبوط طریقے سے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 254 کا ترجمہ میں تکرار کر رہا ہوں، اور اسی آیت پر ہم آج کے درس کو تمام کر رہے ہیں. اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. یاد رکھیں کہ یہ جو رزق ہے نا، یہ صرف مال نہیں ہوتا. عام طور پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے جو کچھ ہے اللہ کا رزق، اس میں سے جب خدا کا دین تقاضا کرے تو خرچ کر دو. ایک دفعہ تمہاری ایک صلاحیت ہے جس کے تم پیسے لیتے ہو، ایک دفعہ دیکھو کہ ایک بندہ اس کو بہت ضرورت ہے تو بغیر پیسے لیے خدا کی راہ میں وہ صلاحیت تھوڑی خرچ کر دو. کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، علم خرچ ہو سکتا ہے، کوئی اور آپ کے پاس اسپیشلائزیشن ہے وہ آپ خدا کی راہ میں مثلا کسی وقت کر سکتے ہو. تو صرف مال
رزق سے مراد نہیں ہوتا، لیکن چونکہ بالعموم مال مراد ہوتا ہے اس لیے یہ مال ترجمہ کیا گیا۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس دن کے کہ جس میں نہ تجارت کام آئے گی اور نہ دوستی کا فائدہ ہوگا اور نہ سفارش چلے گی، نہ شفاعت چلے گی، اور ظالم وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی جان بوجھ کے پھر اس حکم کو اللہ کے نہیں مانا۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 پہ ہم آج کے درس کو تمام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جو آیت نمبر 255 ہے آیت الکرسی، خدا نے توفیق دی اور مہلت دی تو وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پروردگار عالم قرآن کریم اور فرامین محمد و آل محمد کو پڑھنے کی رغبت سے اور شوق سے پڑھنے کی، اور پھر ان تعلیمات پر عمل کرنے کی، اور اپنی آئندہ نسل کو سکھانے کی اور ان کی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تمام مرحومین، خاص طور پر آپ لوگ جو یہاں پر حاضر ہیں، آپ سب کے مرحومین، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو عزیز دوست ہیں ان کی اہلیہ گزشتہ دنوں میں وفات پا گئی ہیں، تو پروردگار عالم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔